خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومنین اکرام، انجمن حسینیہ اور تمام مومنین کی طرف سے ہم اپنے مہمان ایم پی اے جناب رانا عارف صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانان گرامی ملک امجد شہزاد صاحب اور چودھری ضیاء اللہ گوندل صاحب اور تمام حضرات کا بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گونا گو مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہم آپ کا رانا صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ یہ ذکر ایسا ہے جہاں جو بھی آئے وہ اپنی عزت بڑھا کے جاتا ہے۔ یہ ذکر لوگوں کو عزتیں دیتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے حضرات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین صلوات۔ ابتدائی مجلس میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات مخدومہ عالمیان کے صدقے میں ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ جتنے مومنین اور مومنات فرش اعلیٰ پہ تشریف فرما ہیں سب کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما، سب کی دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک آج کے ذکر کا صدقہ حجت دوراں فرزند زہرا ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے جانثاروں میں شامل فرما۔ مالک ہمارے جو بزرگوار شام غریباں کی مجلس سے خطاب کرتے رہے، مولوی غلام رسول صاحب، سید غضنفر شیرازی صاحب، مالک ان سب کے درجات کو بلند فرما، ہماری سنجمن کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے مومنین اور مومنات ذکر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ پھر بھی زبانوں کو معطر کریں، مل کے آل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھ لیں سارے۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار،
شبیر انتہا ہے خدا کے جمال کی۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے جمال کی، اور جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ میرے تائی واجب احترام سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم سے امتحان لیا، حضرت ابراہیم نے امتحان کو پاس کیا تو کہا کہ آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تین طرح کے امتحان حضرت ابراہیم سے لیے گئے۔ پہلا امتحان ہے مال کا امتحان۔ حضرت ابراہیم اپنا ریوڑ لے کے نکلے کہ آپ کے کان میں آواز آئی، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، تسبیح کر رہا تھا کوئی۔ حضرت ابراہیم چونکہ عاشق خدا تھے، تسبیح کی آواز پہ کھینچے چلے گئے۔ دیکھا ایک نوجوان ہے جو تسبیح کر رہا ہے، کہنے لگے نوجوان یہ تسبیح تو میرے پروردگار کی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم کیا پروردگار صرف تیرا اکیلے کا ہے؟ ہمارا بھی تو ہے۔ کہا تیری تسبیح بڑی خوبصورت ہے، مہربانی کر ایک بار یہ تسبیح دہرا۔ اس نے کہا پہلے تو میں کر رہا تھا اپنی مرضی سے، اب اگر تیرے کہنے پہ کروں مجھے ملے گا کیا؟ نیاز کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کے پاس تھا ہزاروں بکریوں کا ریوڑ، فرماتے ہیں کہ آدھا ریوڑ تو لے لے ایک بار تسبیح دہرا دے۔ آدھا ریوڑ تو رکھ لے ایک بار تسبیح دہرا دے۔ آج کی نشست کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، جتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں سے آ جائے گا، آدھا ریوڑ تو لے لے ایک مرتبہ یہ تسبیح دہرا دے۔ پتہ چلا جو جس سے محبت کرے وہ اس کے ذکر پہ خرچہ کرتا ہے۔ جو جس سے محبت کرے وہ اس کے ذکر پہ خرچہ کرتا ہے۔ رضا سرسوی صاحب کے 4 مصرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ آج حسین کے نام پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے کسی بادشاہ کے نام پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا۔ آج جتنے نوکر میرے بادشاہ حسین کے ہیں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں، جتنے گھر میرے بادشاہ حسین کے ہیں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے اتنے گھر نہیں، جتنی سبیلیں میرے حسین کی ہیں کسی بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں، جتنے لنگر خانے میرے حسین کے ہیں اتنے کسی بادشاہ کے لنگر خانے نہیں۔ کائنات کا ہر مذہب و مسلک لنگر بھی دیتا ہے، نیاز بھی پکاتا ہے، لیکن ان کی یہ شرط ہوتی ہے ہمارا ہم مذہب کھائے، ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا پیر بھائی کھائے، لیکن وہ یا حسین کیا کہنے تیری عظمت کے یکم محرم الحرام کو تیرے عزا خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مجلس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے، کوئی شرط نہیں، مسلمان کھائے، ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، پوری کائنات میں بنا شرط لنگر یا خدا دیتا ہے یا حسین ابن علی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے مال کا امتحان ہو رہا ہے، آدھا ریوڑ تو لے لے ایک بار یہ تسبیح دہرا دے۔ آدھا ریوڑ دیا، تسبیح دہرائی، دل للچا رہا ہے، عاشق خدا ہیں،
کہا ایک بار تسبیح اور دوہرا، باقی کا ریوڑ بھی تو لے لے۔ امامہ اتارا، عصا رکھا، انگوٹھی اتاری، کہا یہ سارا سامان بھی تو لے۔ ایک بار تسبیح دوہرا، اس کی آواز ہے ابراہیم نہ تیرا مال چاہیے، نہ تیری انگوٹھی چاہیے، نہ تیرا عصا چاہیے، نہ تیرا ریوڑ چاہیے، مجھے پہچان میں کون ہوں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا، کہا میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، میں تیرے امتحان کے لیے آیا تھا۔ اور بھائی اللہ کا فرشتہ اگر مادی شکل میں آ جائے، ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکتا۔ آج کے لوگوں کو محمد کا نور سمجھ میں کیسے آئے؟ ابراہیم نے مال کا امتحان دیا، مال کے امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان لیا گیا جان کا امتحان، حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے چکر دے کے آگ میں پھینکا جانے لگا، اور آگ چھوٹی نہیں، میلوں میں لگی ہوئی آگ، سالوں جمع کی ہوئی لکڑیاں، دہتے ہوئے کوئلے، حضرت ابراہیم کو پھینکا جانے لگا۔ ادھر سے ایک ابابیل نے اپنے چونچ میں قطرہ پانی کا لیا اور آگ کی جانب پرواز کی، دوسرے پرندوں نے اس کا راستہ روک لیا، کہنے لگے ابابیل کہاں جا رہے ہو؟ یہ آگ میں پانی کا قطرہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی جمع کی ہوئی لکڑیاں ہیں، تیرے ایک قطرے سے یہ آگ بجھنے والی ہے نہیں۔ اس نے کہا جانتا میں بھی ہوں، میرے اس ایک قطرے سے یہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن یہ ایک قطرہ پانی میں ڈال کر میں زمانے کو بتاؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ اور کوئی مجلسوں میں بیٹھا کر تاکہ دنیا کو بتا سکے ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ نہیں ایسے نہیں، میل کے نعرہ لگائیں ذرا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آواز یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، چار مصرے پڑھوں اگر آپ کا اجازت ہے تو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم آگ پہ گرے، آگ گلزار بن گئی۔ میں کہتا ہوں ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں، ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں۔ سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں، ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں۔ سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں، پروردگار آگ پر ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم سے جان کا امتحان بھی ہوا، جان کے امتحان میں بھی کامیاب۔ اس کے بعد ہوا اولاد کا امتحان، اپنی اولاد کو لے کے ذبح کرنے کے لیے لے جانا ہے۔ چھوٹا امتحان نہیں تھا، شیطان نے بڑی کوشش کی کہ یہ قربانی رک جائے۔ قربانی شیطان کے مزاج کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ رکھے۔ میں پریشان ہوں، بھئی وجہ کیا ہے؟ چھری ابراہیم کی ہے، خون اسماعیل کو ہے، تکلیف شیطان کو ہے۔ یہاں سے مجھے شیطان کا مزاج سمجھ میں آ گیا، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ چھری رکھی، دمبا آ گیا۔ حضرت ابراہیم اولاد کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ تینوں امتحان جب حضرت ابراہیم نے پاس کیے، آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن گئے امام۔ اب بندے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم آج کس کے ذکر میں آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں امام میں حسین کے ذکر میں۔ تو پوچھتے ہیں بھائی حسین بھی امام، ابراہیم بھی امام، فرق کیا ہے؟ جو ہے کہ نہیں؟ حسین بھی امام، ابراہیم بھی امام، دونوں کی امامت میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی امامت کے بچپنا ہے ابراہیم،
نہیں سمجھ آئی؟ آپ اپنے گھر کوئی چیز لے کے جائیں چھوٹے بچے کے لیے، آپ اسے وہ چیز دیں، وہ چیز کھانے لگے تو آپ اس سے وہ مانگ لیں کہ بیٹا مجھے بھی دو۔ اب اگر وہ یہ سوچے کہ یہی لے کے آئے ہیں اور یہی مجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو وہ چیز دے گا؟ آپ وہ چیز لیں گے، اس کو شاباشی کے ساتھ وہی چیز واپس کر دیں گے، کیونکہ آپ کا کھانا مقصد نہیں تھا، بچے کا امتحان لینا مقصد تھا۔ لیکن یہی بچہ جب 25-30 سال کا جوان ہوا، آپ کے لیے کپڑے لے کے آیا، آپ نے رکھ لیے، آپ کے لیے جوتے لے کے آیا، آپ نے رکھ لیے، آپ کو دوائی لے کے دی، آپ نے رکھ لی، آپ کو گھر لے کے دیا، آپ نے رکھ لیا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے لیا مال کا امتحان، حضرت ابراہیم نے مال پیش کیا، اللہ نے شاباشی کے ساتھ ابراہیم کو مال واپس کر دیا۔ پھر لیا ابراہیم سے جان کا امتحان، حضرت ابراہیم نے جان پیش کی، اللہ نے شاباشی کے ساتھ ابراہیم کو جان بھی واپس کر دی۔ پھر ابراہیم سے لیا اولاد کا امتحان، حضرت ابراہیم نے اولاد پیش کی، اللہ نے شاباشی کے ساتھ ابراہیم کو اولاد بھی واپس کر لی۔ حسین نے مال دیا، اللہ نے لے لیا، حسین نے جان دی، اللہ نے لے لی، حسین نے اولاد دی، اللہ نے لے لی۔ ابراہیم کی قربانیاں واپس کر کے، حسین کی قربانیاں قبول کر کے اللہ نے ساری کائنات میں اعلان کر دیا کہ امامت کے بچپنے کو ابراہیم کہتے ہیں اور امامت کی جوانی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، امامت کی جوانی کا نام حسین ہے۔ آج ہمارے ذکر حسین میں شیعہ سنی بھائی مل کے حسین کا ذکر منا رہے ہیں، جلوس نکالا ہوا ہے۔ کچھ ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم شیعہ سنی 10 محرم کو جلوس لے کے نکل جاتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ 10 محرم والے دن مسجد میں بیٹھو، قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو، قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو۔ میں نے کہا بھائی قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ قرآن قاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں۔ حسین قاری قرآن نہیں، حسین وارث قرآن ہے، حسین محافظ قرآن ہے۔ یہاں مچھرالے سے بندہ چلا جائے حج کرنے کے لیے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اتنے پیسے لگا کے وہاں گیا، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں پکڑا، کہا پروردگار مچھرالے سے سفر کر کے آ گیا ہوں حج کرنے کے لیے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا وہ پہاڑی ہے صفا، یہ ہے مروہ، ان دونوں کے درمیان دوڑو۔ کہا پروردگار اتنا سفر کر کے اتنے پیسے لگا کے آ گیا ہوں دوڑنے کے لیے، کیوں نہ ایسا ہو میں وضو کر کے تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤں، قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشوں، نفل پڑھ کے اسماعیل کو بخشوں، تلاوتیں کر کے ہاجرہ کو بخشوں۔ عجب نہیں آواز پروردگار آئے، مجھے تیری تلاوتوں کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے نوافل کی ضرورت نہیں، اگر تو آج ان دو پہاڑیوں کے درمیان نہ دوڑا دنیا بھول جائے گی ابراہیم کون تھا، اسماعیل کون تھا، ہاجرہ کون تھی، نمرود کون تھا۔ خدا کی قسم اگر آج شیعہ سنی یہ جلوس لے کے سڑکوں پہ نہ نکلے، کل کو دنیا بھول جائے حسین کون تھا، یزید کون۔ دنیا بھول جائے حسین کون تھا اور یزید کون تھا۔ بس عزادارو، مجلس ہے شام غریباں کی، ابھی شام ہونے والی ہے، یہ باقی شاموں جیسی شام نہیں ہے۔ سوال کرو اس شام میں ایسا کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے، یہ کانوں سے بہتے ہوئے خون کی شام ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے اقتدار کے لیے سورج نہیں پلٹایا، جب بھی پلٹایا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے پلٹایا ہے۔
حسین نے کہا تھا زینب نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو فراموش نہ کرنا. کیسے پڑھی ہوگی خدا کی قسم آج کی نماز زینب نے. حسین کی شہادت کے بعد زینب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی. ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آواز آئی زینب نماز شروع نہ کرنا، بے غیرت فوجیں ہمارے خیموں میں گھس گئی ہے. عزاداروں ان ظالموں نے نیزے کی انیوں سے بیویوں کی چادریں اتارنا شروع کی. شمر کمینہ زینب کے خیمے میں داخل ہوا، بی بی پیچھے ہٹتی گئی، یہ بے غیرت آگے بڑھتا گیا. ہٹتے ہٹتے بی بی خیمے کی دیوار سے لگی. اس کمینے نے نیزے کا ایسا وار کیا زینب کے سر سے چادر اتری. رو کے کہا ویر عباس تیرا قاتل میری چادر لوٹ. بس عزادارو چادر لٹوا کے زینب پھر مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی. مصلی عبادت میں احترام سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ریت پہ کھڑی ہوئی ہے زینب اور رو کے کہتی ہے پروردگار میں جانتی ہوں چادر کے بغیر مستور کی نماز نہیں ہوتی، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے. میری چادر حسین کا قاتل لے گیا ہے. عزادارو اس سے قبل کہ زینب اللہ اکبر کہتی آواز آئی زینب نماز شروع نہ کرنا. ظالم فوجوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے. عزادارو ان بغیرتوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی. بیویاں دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں پہنچی. زینب نے سجاد کو اٹھایا، کہا سجاد اٹھو. عزادارو زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد نے زینب کو بغیر چادر کے دیکھا. حق تو یہ بنتا تھا سجاد پوچھتے اے ناریناؤ کے پتری تیری چادر کہاں گئی. عزادارو سجاد نے یہ نہیں پوچھا اور رو کے کہا اے نا عباس وہ میرا چچا غازی کہاں، میرا چچا عباس کہاں گیا. بس عزادارو خیمے جل گئے. جلے ہوئے خیموں میں اب جو زینب نے نماز پڑھنا چاہی کلثوم کی آواز آئی زینب نماز شروع نہ کرنا، حسین کا تعویذ سکینہ گم ہو گیا ہے. جس کی پارت حسین تجھے دے کے گیا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. سکینہ گم ہو گئی. عزادارو دونوں بہنیں مقتل کی جانب بڑھی. زینب کی آواز آئی عباس سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی، اکبر سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی، قاسم سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی. عزادارو ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب اونچا نہ بول، 9 لاکھ سن رہا ہے. سکینہ میرے پاس آ گئی ہے. میرے تیر نکالتے ہوئے میرے قدموں پہ سر رکھ کے سکینہ سو. بس عزادارو سکینہ کو سینے سے لگایا. حسین کی بہن خیمے میں لے کے آئی. رو کے زینب کہتی اماں فضا کاش آج میرا غازی ہوتا، غازی پہرا دیتا، میرے بچے آرام سے سو جاتے. فضا کہتی ہے کاش کوئی ایسا ہو جس کی آواز غازی سے ملتی ہو. عزادارو رو کے زینب کہتی ہے اماں تو نے مجھے کبھی اونچا بولتے سنا نہیں ہے. میرا لہجہ بابا علی سے ملتا ہے، میرا لہجہ ویر عباس سے ملتا ہے. عزادارو بچے سو گئے. زینب نے پہرا دینا شروع کیا. آواز آئی الحافظ والحفیظ. عزادارو ایک گھوڑا سوار آتا دکھائی دیا. زینب کی آواز آئی گھوڑا سوار رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں. گھوڑا سوار نہیں رکا، کہا گھوڑا سوار رک جا، میں عباس کی بہن ہوں. گھوڑا سوار نہیں رکا. عزادارو زینب نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. گھوڑا سوار نے نقاب الٹا اور رو کے کہا زینب پہچان وہ میں تیرا بابا علی نجف چھوڑ گیا، میں تیرا بابا علی نجف چھوڑ کے آ گیا. عزادارو بی بی بابا سے نہیں ملی، جلے ہوئے خیموں میں گئی. رو کے کہا بیویوں اور کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو مجھے دے دو، اور میں تو ماں کا آسرا لے کے اپنے بابا
سے کلام کیا اور میرا بابا آ گیا ہے میرے سر پہ چادر اداداروں علی پہنچے جلے ہوئے خیموں میں بیویوں نے دکھ بیان کرنا شروع کیے کسی کی آواز آئی بابا میرے 9 ویر مارے گئے کسی نے کہا میرا اکبر مارا گیا کسی نے کہا میرا قاسم مارا گیا کسی نے کہا میرے اولو محمد مارے گئے کسی نے کہا بابا میرا سلام کسی نے کہا ماما میرا سلام کسی نے کہا چاچا میرا سلام اللہ تعالیٰ ایک 4 سال کی بچی آگے آئی اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور رو کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین مومنوں کے امیر سکینہ کا سلام علی کی آواز ہے سکینہ اور میں تیرا کچھ نہیں لگتا اور رو کے کہا دادا آج مفری زینب نے ایک مرتبہ آیا حافظو والا حفیظ کہا تو نجم چھوڑ کے آ گیا دادا عصر کا وقت تھا شمر کا ہاتھ میرے بابا کے بالوں میں تھا اور میں رو رو کے کہتی تھی اور کوئی میرے بابا کے بال چھڑاؤ اور کوئی میرے بابا کو میرا رد شمر کی ضربوں سے بچاؤ اور میرا غریب بابا اور میرا پیاسا بابا اور میرا پیاسا بابا اور میرا زخمی بابا اور میرا مظلوم اللہ لعنت اللہ ماتم حسین